گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ایک سفر کو کوٹ کرنا ہے، یہاں پر بیان کرنا ہے، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم، آپ کی جانکاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور اس کو اپنے پروگرام کی زینت بناتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاءاللہ۔ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر کوئی چیز آپ کی کھو جائے، گم ہو جائے یا ملے نہ، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا نہ ملے تو مجھ پر درود پڑھو، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم وہ چیز مل جائے گی۔ ناظرین، ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی بائک کی چابی رکھ کر بھول جاتے ہیں، کبھی گھر کی چابی رکھ کر بھول جاتے ہیں، کہیں فون چھوٹ جاتا ہے، کہیں پرس چھوٹ جاتا ہے، یا کوئی ضروری سامان چھوٹ جاتا ہے اور وہ ملتا نہیں ہے یا ملتی نہیں ہے، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ علی بھائی، میں نے دعوت اسلامی کے پیارے میٹھے ماحول میں دیکھا ہے کہ کسی اسلامی بھائی کی کوئی چیز گم جاتی ہے تو وہ درود شریف پڑھتے ہیں، یا کوئی بات ان کو یاد نہیں آتی ہے تب بھی وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ انداز میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ ناظرین، اگر ہاں آپ کوئی بات بھی بھول جاتے ہیں، کسی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی بات آپ بھول گئے، ذہن سے بات نکل گئی، تب بھی آپ درود شریف پڑھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ الکریم وہ بات بھی آپ کو یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسلسل ہمارے اس پروگرام میں سفر کی کہانی میں کوئی نہ کوئی اکثر جو سفر آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو سنائے جاتے ہیں، وہ قرآنی ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک سفر بڑا ہی پیارا سفر ہے، اور وہ کیا قرآنی سفر ہے یا دیگر کوئی سفر ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں اور علی بھائی سے معلوم کرتے ہیں وہ سفر کون سا ہے۔ جی علی بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو سفر ہے کیف بھائی، وہ بھی بڑا پیارا سفر ہے۔ قرآنی سفر تو نہیں ہے، لیکن ایک عظیم ہستی کا، ایک عظیم ذات کا بہت عظیم اور دلچسپ سفر ہے۔ حدیثوں کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اندر اس سفر کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس عظیم ذات کا سفر ہے آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ وہ عظیم ذات ایک نبی کے تابعی ہیں اور ایک نبی کے صحابی ہیں۔ اچھا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ سفر ہوگا، یقین ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور معلوم ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں کہ اس پروگرام میں اکثر جو واقعات بیان کیے گئے تھے وہ قرآنی سفر تھے، لیکن آج جو سفر ہوگا وہ قرآنی سفر نہیں ہے، لیکن اس میں وہ سفر احادیث سے بھی جو ہے نا ملتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علی بھائی؟ جی جی۔ اچھا، سفر کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سفر کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں علی بھائی؟ ہم ایک پورا ایپیسوڈ اس پر کرتے ہیں، پورا ایک پروگرام ہم لے کر آئے ہیں سفر کی کہانی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک میرے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ میں صبح ہی ایک سفر سے آیا ہوں اور شام میں وہاں سے نکلا اور صبح میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ یعنی آپ کے چہرے سے لگ بھی رہا ہے سفر کے آثار، کچھ تھکاوٹ بھی لگ رہی ہے۔ ظاہر ہے سفر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشقتیں اس میں وہ سامنے آئی ہی جاتی ہیں، لیکن آج کا سفر جو ہے نا علی بھائی بہت آسان ہو چکا ہے کہ فلائٹ سے آئے بندہ تو کچھ گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جاتا ہے، اور ٹرین سے جائے تو بھی آسان ہے، بس سے جائے تو بھی آسان ہے، بہت آسان سفر ہو چکا ہے۔ لیکن پہلے کے سفر کتنے کٹھین ہوا کرتے تھے، کتنے مشقت بھرے ہوا کرتے تھے، کتنی پریشانی ان کو جھیلنی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سفر کیا کرتے تھے، ان کی جستجو، ان کی آرزوؤں کا وہ اظہار سفر کے ذریعے کر رہے ہوتے تھے۔ تو انشاءاللہ آج بھی کچھ ایسی ہی جستجو اور آرزو کا اظہار ہوگا۔
انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر اپنا آج کا سفر. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ تیار ہوں گے سننے کے لیے، تو بالکل کان لگا کر سنیں، توجہ فرمائیں اور آج کا سفر کرتے ہیں اسٹارٹ. تو میں نے عرض کیا کہ ایک عظیم ذات کا عظیم سفر جو حق کی تلاش کے لیے نکلے تھے، حق کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے اور بالآخر وہ ماشاءاللہ پہنچ ہی گئے. میری مراد ایک عظیم شخصیت کہ جو ایک نبی کے میں نے بتایا کہ تابعی ہیں اور ایک نبی کے وہ صحابی ہیں، ان سے میری مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی لوگ تھے، ان کو آپ نے دیکھنے کی سعادت پائی. تو اس طرح آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں چونکہ آپ رہے، ان پر ایمان لے کر آئے، نبی پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، تو اس طرح نبی پاک کے آپ صحابی بھی ہیں. اور یہ فضیلت جو ہے تمام صحابہ کرام کے اندر اسی ایک شخصیت کو حاصل ہے. کیا بات کہ ایک نبی کے تابعی ہیں اور ایک نبی کے صحابی ہیں. سبحان اللہ. اتنی عظیم ذات ہیں، اتنی بڑی آپ ذات ہیں. بہرحال آئیے کنٹینیو کرتے ہیں ان کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بہت ساری فضیلت عطا فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو عمر عطا فرمائی کیف بھائی، وہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ بہت لمبی آپ کی عمر تھی، تقریباً 350 سال اور بعض روایتوں میں 250 سال، 250 سال آپ کی یہ عمر ہوئی. سبحان اللہ. جبکہ ان ایام کے اندر اس وقت میں لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، 100 سال یا اتنی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے 250 یا مختلف روایتوں کی اگر ہم دیکھیں تقریباً 350 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی. سبحان اللہ. اچھا اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور نبی پاک نے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. کیا بات ہے. حالانکہ آپ جو ہیں وہ ہیں فارس سے، ایران سے آپ کا تعلق تھا، اصفہان سے آپ آئے تھے، اور نبی پاک تو عرب شریف سے آپ کا تعلق ہے، یعنی آپ کی جو ولادت وغیرہ ہے. تو یوں دیکھا جائے تو دونوں کے خاندان بالکل الگ ہیں، بالکل الگ ہیں. جو سلمان فارسی کے جو والد ہیں وہ تو مومن بھی نہیں تھے، لیکن نبی پاک کو ان سے ایسی محبت تھی، یہ آپ کی انفرادیت ہے، آپ کی ایک ایسی فضیلت ہے جو آپ ہی کو حاصل ہے تمام صحابہ میں، کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو اپنے اہل بیت میں سے فرمایا. کتنی بڑی فضیلت آپ کی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. آئیے آج ان کا سفر جو ہے، حق کا جو سفر تھا، وہ کس طرح نہیں آپ اپنے شہر سے چلیں، اصفہان سے، ایران سے، اور مدینہ پاک تک کا سفر، نبی پاک سے ملاقات کو جو سفر تھا، بڑا ہی دلچسپ، اور علماء نے اس کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو کیف بھائی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو تھی حق کی تلاش. اب آپ نے سوچا کہ مجھے کچھ حق کی تلاش کرنی ہے، یعنی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی ذات جو ہے مجھے کس دین سے ملے گی، کس دین پہ جاؤں گا تو میں اس کا عظیم راستہ میں پا سکتا ہوں. خیر، آپ اسی جستجو کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ دیکھا اپنے وہاں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب، چونکہ اس وقت جو وہ مذہب تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، وہ حق پر تھا، کیونکہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اور نبی پاک کی تشریف آوری نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو اس وقت تک جو مذہب چل رہا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بالکل برحق تھا. اس کے ماننے والے، انجیل شریف پر عمل کرنے والے بھی لوگ تھے، اور وہاں کے جو علماء تھے عیسائیت مذہب کو ماننے والے، تو وہ بالکل حق پر وہ لوگ اس وقت تھے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا بھی اس وقت چونکہ ایک دور دورہ تھا، تو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ عبادت کے اندر مصروف ہیں. آپ کو ان کا طریقہ دیکھ کر بڑا اچھا لگا. اب دل میں خواہش ہوئی کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے. تو آپ نے والد صاحب سے پہلے تو اجازت مانگی، تو والد صاحب نے تھوڑا آپ نے ان کو منع کیا اور گھر کے اندر ان کو گویا کہ قید کر دیا. لیکن آپ کو چاہت تھی، چونکہ حق کی تلاش تھی، مجھے حق کی تلاش کرنی ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، مجھے اس پر جانا چاہیے. اب ناظرین ہوا یوں کہ آپ نے جیسے تیسے کر کے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور آپ نے پوچھتے پچھاتے آپ اپنے شہر ایران سے ملک شام کی طرف آپ پہنچ گئے، کہ ملک شام اس وقت وہاں سے کافی دور کا علاقہ تھا. تو آپ وہاں پر پہنچے. ظاہر ہے اس وقت میں سواریاں اتنی آسان نہیں ہوا کرتی تھی،
حالانکہ آپ جو تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر ترین آدمی تھے، آپ کا گھرانہ جو تھا امیر خاندان تھا، لیکن آپ حق کی تلاش میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ وہاں پر پہنچ گئے، اور ملک شام میں جہاں پر بہت سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے دین کو عام کرنے والے نیک لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے، جن کو راہب کہا جاتا تھا، راہب اس دین کے عالم۔ تو آپ پوچھتے پوچھتے آپ نے وہاں پہ رابطہ کیا کہ یہاں پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، اچھا، جس کی پاس میں رہ کر علم دین حاصل کر سکوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک فلاں شخص ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے راہب ہیں، آپ وہاں پہنچے ان کے پاس، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے علم دین حاصل کرتے رہے۔ ایک وقت ہوا کافی ٹائم تک جب علم دین حاصل کرتے رہے، تو ایک وقت پھر وہ آیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی، جو عالم تھے، جو راہب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے، اور اب یہ ہوا کہ ان کا آخری وقت آ گیا، اچھا، مرنے کے قریب آ گئے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا ان سے کہا کہ آپ تو اب جا رہے ہیں، میں اپنا وطن چھوڑ کر، اپنی زمین چھوڑ کر حق کی تلاش میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ جا رہے ہیں، اب بتائیے میں آگے کیا کروں گا، میں کیسے علم دین حاصل کروں گا؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، سلمان فارسی نے یہ کہا کہ میں تو جو ہے نا اپنی زمین چھوڑ کر آپ کے پاس آیا تھا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ بھی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اب میں کیسے علم دین حاصل کروں گا؟ صحیح ہے، فکر والی بات ہے۔ ہاں، فکر والی بات تھی، چونکہ آپ کو تھی حق کی تلاش۔ تو اس راہب نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، ہاں میرا ایک بھائی ہے جو بہت بڑا عالم ہے، وہ بھی اس دین کا، تم اس کے پاس چلے جانا۔ اچھا، چنانچہ اس راہب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب کا دفن کیا اور جو بھی معاملات کرنے تھے کیے۔ اس کے بعد آپ نے جو پتہ اس راہب نے بتایا تھا مرنے سے پہلے، آپ اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ بھی کچھ ٹائم رہے، اس کے ساتھ اب علم دین حاصل کرتے رہے، اس کی صحبت میں رہے اور دین کا علم حاصل کرتے رہے، بہت ساری چیزیں سیکھتے رہے۔ اور تو انجیل شریف جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، آپ کو اس کا بھی بہت سارا علم تھا، سبحان اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ وہ بھی بیمار ہو گیا، جو راہب تھا، وہ جو عالم تھا، دوسرے کے پاس گئے تھے۔ اب آپ کو پھر فکر ہوئی اور کہا کہ اب میں کیا کروں، آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اب میں علم دین کیسے حاصل کر سکوں گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک پتہ بتا دیتا ہوں، فلاں جگہ پر ایک راہب ہے جو دین کا عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں علم سکھا دے گا، میرا پتہ بتا دینا۔ یعنی یہاں زندگیاں تمام ہو رہی ہیں، پہلے ایک زندگی ان کی وہ چلی گئی جو زندگی تھی ان کے پاس، پھر دوسرے راہب کے پاس گئے، وہاں پر پھر ان کے موت کا لیکن آپ کی عمر چونکہ اللہ پاک نے بہت بڑی، تقریباً آپ کو بتایا نا 250 350 سال تھی، اس لیے آپ کی نگاہوں کے سامنے کئی لوگوں کی زندگیاں گزرتی جا رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ اب جب اس راہب کا انتقال ہوا تو اس کے ایڈریس پر جو ہے نا وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے راہب کے پاس پہنچے، وہاں پر رہے، وہاں پر کچھ عرصہ رہے، اس سے علم دین حاصل کیا، کچھ دین کی باتیں سیکھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی باتیں سیکھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس کا بھی انتقال کا وقت آیا، اس نے پھر وصیت کی۔ تو اس طرح چلتے چلتے کچھ لوگوں کے پاس آپ چلتے گئے، اور ان لوگوں نے آپ کو یہی وصیت کی کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ آخری بندے کے پاس آپ پہنچے اور اس کا بھی انتقال کا وقت آیا، ایک وقت آیا اس کا بھی انتقال ہونے والا تھا۔ اب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی کہا کہ دیکھو میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، سب گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اب آپ کا بھی دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، آپ مجھے وصیت کیجئے آگے میں کس طرح سے اس کو کنٹینیو کروں، مجھے حق کی تلاش ہے، میں کس طرح اس دین پر قائم رہوں، کیسے یہ کام کروں۔ کتنی جستجو آپ فرما رہے ہیں نا کہ حق کی تلاش کرنے کے لیے، اگر ہم ہوتے، ہم بال ہوتے تو کسی چیز کے لیے ہم اتنی محنت شاید نہیں کر پاتے کہ بھئی ایک طرف سے مکمل ہو گئی زندگی، تو نہیں ہو سکتا، دوسری جگہ گئے پھر وہاں بھی کچھ بندہ دیکھو اپنے گھر بار کو چھوڑنا، پھر اپنے سارے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ کا جو گھر بار تھا وہ بھی ایک امیر خاندان تھا، غریب نہیں تھے آپ، اس سب کو چھوڑنا، ساری آسائشوں کو چھوڑنا، پھر والد کی آپ اکلوتی شاید اولاد تھے، آپ ایک ہی لڑکے تھے والد صاحب کے، اپنے والد کے، ان کو ظاہری باتیں چھوڑ کر آنا، سارا سب کچھ چھوڑ کر آنا، یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر سفر اس دور کے اندر کتنے مشکل ہوا کرتے تھے، کوئی ٹرین تو تھی نہیں، کوئی پلین تو تھا ہی نہیں، کوئی بس تو تھی نہیں، کوئی کار تو تھی نہیں، اس طرح کے سفر نہیں تھے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑے کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے، اور اس طرح بیل گاڑی وغیرہ کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، بڑی مشقت کا۔ پھر روڈ بھی اس وقت میں کیسے ہوا کرتے تھے ہم بخوبی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اس آخری شخص کے پاس تھے، تو اس سے بھی آپ نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیے مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اب میری نظر میں پوری زمین میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا صحیح ماننے والا ہو،
میری نظر میں نہیں. ہاں ہماری کتابوں کے اندر جو پرانی کتابیں ہیں، آسمانی کتاب انبیاء کرام پر نازل ہوئی، ان کے اندر ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا ہاں ایک اللہ کے نبی آنے والے ہیں جو ان قریب مبعوث ہونے والے ہیں یا مبعوث ہو چکے ہیں. انہوں نے یا تو اعلان نبوت کر دیا ہے یا کرنے والے ہیں، اور وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پر تشریف لائیں گے. وہ ہجرت کر کے آئیں گے وہاں پر، اور وہ جو جگہ ہے وہ کھجوروں کے وہاں بہت سارے باغ ہوتے ہیں، بہت ساری کھجوریں وہاں پر ہوتی ہیں. اس علاقے میں وہ تشریف لائیں گے. اور ہاں اگر تم ان سے ملنا چاہتے ہو، اور واقعی تمہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ حق پر ہوں گے، وہ ایک نیا دین اللہ کی طرف سے لے کر آئیں گے، اور یہ جو دین ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ دین منسوخ ہو جائے گا. ہاں تم جاؤ گے، تمہیں 3 علامتیں ان کی بتا دیتا ہوں. کیا بات ہے. یہ 3 علامتیں ہیں، یہ 3 سائن ہیں. اگر تم ان میں دیکھو تو سمجھ جانا یہ وہی اللہ کے نبی ہیں جن کو میں نے پتہ بتایا ہے. 3 علامتیں کیا ہیں؟ کہا ایک علامت یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی ہوں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی ایک علامت تو یہ ہے کہ ان کی دونوں شانوں کے بیچ، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی. کیا بات. یعنی ایک سائن ہوگا، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ مہر، اسٹیمپ ہوگی کہ جو نبوت کی مہر ہوگی وہ. اچھا دوسری جو ان کی نشانی ہے نبوت کی، وہ یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے. اچھا ان کو کوئی تحفہ دیں تو قبول کریں گے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. اچھا صدقہ جو ہوتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، صدقہ وغیرہ، تو وہ نبی ہیں، اور نبی جو ہے صدقہ قبول وہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ قبول نہیں کریں گے. یہ 3 علامتیں ہیں. اب چونکہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب تم چاہو تو ان کی تلاش میں نکل جاؤ. وہ تمہیں مل گئے تو تمہارا راستہ بالکل آسان ہے، وہ بالکل حق کے راستے پر ہے. لیکن اب علی بھائی ہم سوچیں، غور کریں کہ یہ 3 علامتیں چلیں بتا دیں. دنیا اتنی بڑی، جہان اتنا بڑا، اتنے سارے لوگ، اور پھر وہ مہر ڈھونڈنا، کس سے جا کے پتہ کرنا، الگ ہی بات. وہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جس کا ذہن بن جائے، جس کا ذہن ہو کہ مجھے اب حق کی تلاش کرنی ہے، تو وہ کر کے ہی رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کرنے والی کی کبھی ہار ہوتی نہیں. کوشش کرنے والا جو ہوتا ہے نا، من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے تو وہ پا ہی لیتا ہے. پھر کوشش بھی اس طرح کی ہونی چاہیے، بالکل مکمل کوشش ہونی چاہیے. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو آپ کو مزید ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ اب تو نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نا. اب تو ابھی تک جو آیا تھا میں ان کے پاس سے، ان کے پاس سے، ان کے پاس سے، وہ نبی تو نہیں تھے. صحیح. وہ تو ایک عالم تھے، اپنے دین کے راہب تھے، بہت بڑا ان کا مقام تھا، لیکن نبی تو ظاہر بات نہیں تھے. لیکن اب جو مجھے نشانیاں بتائی گئی ہیں، اب جو پتہ بتایا گیا ہے نا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور عظیم نبی، سارے نبیوں کے سردار. سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں مجھے جانے کا موقع ملے گا. اب آپ کا شوق اور بڑھ گیا. اب ہوا کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اب ایک قافلہ حجاز کی طرف سے وہاں پر آیا. حجاز مقدنی عرب وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں سے ایک قافلہ آیا. جو آپ اس قافلے والوں سے ملے اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ آپ لوگ لے چلیے. کہا کہ ہم آپ کو آپ کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر تو چلیں گے، اس کے بدلے تم ہمیں کیا دو گے؟ تو آپ نے ان کو پیشکش کی، اپنا کچھ سامان دیا، بہت کچھ جو ہے معاملات ہوئے. اب ان لوگوں نے کیا نا، راستے کے اندر آپ کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے، اور آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا. حالانکہ غلام نہیں تو آپ تو آزاد انسان تھے. پہلے کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو نا وہ اس طرح غلام بھی ہوتے تھے. یعنی غلام باقاعدہ آدمی بیچے جاتے تھے، خرید و فروخت ہوتی آدمی انسانوں کی، ان کو بیچا جاتا تھا. باقاعدہ قیمت لگتی تھی، بولی لگتی تھی، بازار ہوا کرتے تھے. اپنے گھر میں خدمت کے لیے لوگ غلام خرید کر لاتے تھے، باقاعدہ ان سے کام کرواتے تھے. ان کے وہ غلام ان کا پابند ہوتا تھا، جب چاہے جیسے چاہے ان کا جو آقا ہے، ان کا مالک ہے، جس طرح کام لینا چاہے وہ لے سکتا تھا. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا گیا، اور آپ ایک جگہ نہیں، تقریباً 10 لوگوں کے پاس بکے آپ. یعنی اس کے پاس رہے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، 10 لوگوں کے ہاتھ آپ بکے. اتنی عظیم شخصیت، اور پھر اپنے والد کی ایک لوتی اولاد، اور تاجر گھرانے سے، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا آج غلام بن گیا، اور آج 10 لوگوں کے ہاتھ بک گیا. ایک الگ بات ہے نا، لیکن پھر بھی عزم مصمم کیا ہوا ہے کہ مجھے حق کی تلاش کرنی ہے. اب آخر میں ہوا یہ کہ آخر میں جو نا وہ ایک آپ پہنچتے پہنچتے مدینے پہنچ گئے، بکتے 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 آخری میں جس شخص کی بات، جس کے ہاتھ بکے وہ مدینے کا تھا. کیا بات تو ہے. وہاں آپ پہنچ گئے، لیکن وہ جو شخص تھا نا وہ مومن نہیں تھا، اچھا. نبی پاک علیہ السلام کے دین پر نہیں تھا. اب اس شخص نے جو ہے نا وہ آپ کو اپنے پاس لیا، اور وہ آپ سے کام لیا کرتا تھا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں جو نا آپ اس کی خدمت کیا کرتے تھے. غلام تھے، اور اس کے بہت بڑے کھجور کے باغ تھے، وہاں پر آپ خدمت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے کھجوریں وغیرہ توڑ رہے تھے. اتنے میں ایک شور ہوا،
اچھا ہاں ایک شور ہوا، لوگوں نے، کسی نے وہاں پر آ کر، وہ جو آقا تھا اس باغ کا، اس سے آ کر کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ان کا نام ہے، وہ مدینہ شریف میں قریب ہی مقام قباء کے اندر اپنے مصاحبین کے ساتھ آ چکے ہیں، کیا بات اور بہت سے لوگ ان کے پاس جمع ہیں۔ اور اس طرح کی جب بات کہی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اس وقت باغ میں اوپر درخت کے اوپر بیٹھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے، اپنے جیسے یہ سنا تو فوراً جلدی سے نیچے آئے، اور جو خبر لانے والا تھا اس سے پوچھا کہ کیا مجھے دوبارہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا واقعی وہ تشریف لا چکے ہیں؟ جو آقا جو تھا، جو اس نے جب یہ سنی، جو آپ کا آقا تھا، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے زوردار آپ کے ایک تماچا مارا اور کہا کہ تمہیں اس میں کیا دلچسپی ہے، تم غلام ہو، اپنے غلامی والا کام کرو، چلو جاؤ اور اوپر جا کے دوبارہ اپنا کام کرو۔ اب آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ چلے گئے، دوبارہ کام میں لگے، لیکن آپ کو اب موقع کی تلاش تھی، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، ہے نا، وہ ہے نا کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آئے ہیں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ اتنی مشقت جس انسان کے لیے برداشت کی ہے، اتنے راہبوں کے پاس گھومتے گھماتے، کئی ہاتھوں میں بکتے بکاتے، 10 لوگوں کے پاس بکتے ہوئے اپنی ساری جائیداد کھو بیٹھے، اپنا سارا مال لٹا چکے ہیں، اس عظیم شخصیت کو دیکھنے کے لیے آئے کہ ان سے نہیں ملیں گے؟ اللہ اکبر۔ اب بس ایک ہی تمنا تھی، کچھ بھی ہو جائے، جانا ہے تو حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کے در پر حاضر ہونا ہے۔ اب موقع کی تلاش میں آپ نے جیسے دیکھا کہ آقا آپ موجود نہیں ہیں، آپ کچھ کھجوریں لے کر ایک جو ہے نا وہ برتن کے اندر پہنچ گئے چپ چاپ سے، اور معلوم کرتے کرتے پتہ چل گیا کہ نبی پاک اس مقام پر ہیں، نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں پہنچ گئے اور دیکھا کہ واقعی نور برساتے، پیارے پیارے، سوہنے سوہنے، میٹھے میٹھے، عظیم مشک بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوش ہوئے اور جا کر وہ جو کھجوروں کا جو تھا تشت آپ نے پیش کیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ جو ہے صدقہ ہے، آپ قبول فرمائیے۔ اچھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا کہ آپ لوگ اس میں سے کھائیے۔ نبی پاک نے خود نہ کھایا۔ اچھا، اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو لے کر آئے تھے نا، ان کی نیت یہ تھی، یہ 3 نشانیاں وہ چیک کرنا ہے اب، جی جی، ہے نا، اگرچہ دلی طور پر مطمئن ہو چکے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے چہرے کا نہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں، ہو چکا تھا دل سے تو، لیکن تصدیق ایک جو ہو چکی تھی، لیکن تھوڑا سا اور چیک کرنا تھا نا، اپنے مزید جو نشانیاں بتائی تھی وہ نشانی بھی چیک کرنی تھی۔ تو نبی پاک نے خود نہیں کھایا، صحابہ کو کھلایا۔ اب آپ نے دل میں کہہ لیا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہوئی، آپ وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ کچھ کھجوریں لے کر آئے اور پھر لا کر عرض کی، حاضر کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں، تحفہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، خود بھی کھائی اور صحابہ کرام کو بھی کھلائی۔ اب دیکھا کہ دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے، اب تیسری علامت دیکھنی تھی، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے۔ اب کیسے دیکھیں؟ تو اس کی بھی علماء کرام نے مختلف جو ہے نا واقعات بیان کیے ہیں۔ تو ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر نبی پاک نے کوئی جنازہ پڑھایا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے نا نبی پاک کے پیچھے پیچھے حاضر ہوئے اور تلاش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے وہ کسی طرح دیکھ لوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے نبی پاک کے، اور اب تلاش تھی کہ کس طرح دیکھیں۔ تو کیا ہوا کہ تیز ہوا کی وجہ سے نبی پاک نے جو چادر اوڑھ رکھی وہ ہٹی، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ زیارت کر لی نبی پاک کے مہر نبوت کی۔ اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک نے خود ان کو دکھائی مہر نبوت، یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ بہرحال تینوں نشانیاں آپ دیکھ چکے ہیں، جب تینوں نشانیاں آپ نے دیکھی تو آپ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے آپ وابستہ ہو گئے۔ اس طرح تینوں چیزیں آپ کی پوری ہو گئی۔ اب مزید آگے یہ کہ چونکہ آپ غلام تھے، اب طلب یہ تھی کہ اب غلام ہونا ہے تو انہی کا غلام ہونا ہے، جس کی غلامی میں ہوں اس سے نکلنا ہے، غلامی میں رہنا ہے، تو انہی کی غلامی ہمیں جنت دلوائے گی، انہی کی غلامی میں ہمیں چین آئے گا۔ اور شعر بھی ہے نا کچھ اس طرح، بے دام ہی بک جائیے، ہاں، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ طلب تھی، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ اپنے مالک سے بات کرو۔ تو آپ اپنے مالک کے پاس گئے، اس سے مکاتبت کی۔ مکاتبت یعنی یہ ہوتا ہے کہ مالک نے آپ کو آزاد تو نہیں کیا اور کہا کہ میری یہ شرط ہے، یہ شرط پوری کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شرط یہ رکھی کہ 300 کھجوروں کے درخت دو۔ اچھا، یعنی شرط بھی ایسی رکھی کہ جو ناممکن والی بات ہے،
بندہ پوری نہیں کر پایا، یعنی اس کا چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوگا، اتنی بڑی شرط رکھ دی اس نے. کہا کہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو 300 کھجوروں کے درخت مجھے دو، اور دوسرا یہ کہ اس نے ایک مقدار بتائی، اتنی مقدار مجھے سونا دو. یہ دونوں چیزیں مجھے چاہیے. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اتنے 300 درخت میں کہاں سے لاؤں، اور سونا بھی ساتھ میں اس کو چاہیے، سونے کا ٹکڑا. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ اس طرح جو ہے میرے مالک نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں، اب آپ ہی کرم فرمائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام جو تشریف فرما تھے، حاضر تھے نبی پاک کی بارگاہ میں، پیارے آقا نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے بھائی کی مدد کیجیے. چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کچھ ان کو درخت دیے، اور ایک جگہ پر جو ہے نا تقریباً 300 درخت جمع ہو گئے. پودے تھے چھوٹے چھوٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اس باغ میں جس کو سلمان فارسی کا باغ کہا جاتا ہے. آج بھی وہ باغ بتاتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی پاک تشریف لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان پودوں کو گاڑنا شروع کیا. نبی پاک نے خود گاڑے، اور سبحان اللہ وہ درخت جو کھجور کے درخت جو نا بہت جلدی نہیں بڑھتے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے، کئی سال لگتے ہیں تب جا کر یہ تناور ہوتے ہیں. لیکن نبی پاک کے مبارک ہاتھ لگے تو کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی شاخیں بڑھنا شروع ہوئی اور الحمدللہ تناور ہو گئے، بڑے بڑے درخت ہو گئے. اب سونا لانا تھا، سونا کہاں سے لائے؟ تو انہی دنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے ایک چھوٹا سا انڈے کے برابر جو ہے نا وہ سونا پیش کیا. اچھا اس کو چاہیے تھا بھاری سونا، وہ تھا چھوٹا سا. نبی پاک نے دیا، کہا لے جا کر دے دو. تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو چھوٹا سا ہے، اس نے تو بڑا سونا مانگا ہے. فرمایا جاؤ اسے جا کر دے دو، یہ اس کو کافی ہو جائے گا. جب آپ اس کے پاس گئے، اس کو جا کر دیا تو جتنا وزن اس کو چاہیے تھا وہ سونا اتنے وزن کے برابر تھا. سبحان اللہ. اب چنانچہ یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی تو اس شخص نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی پاک کی صحبت میں رہتے، اور زیادہ تر آپ کا وقت جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی رہتا. اور نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکہ شریف کے اندر رہے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ نبی پاک سے اتنا قربت تھی، اتنا قریب تھے کہ حالانکہ آپ تھے دوسرے شہر کے، دوسرے ملک کے، لیکن نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے. نبی پاک کو ان سے اتنی محبت ہو گئی، نبی پاک نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. یہاں پر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازشیں بھی دیکھیں کہ ان کو آزاد کرانا ہے تو خود سے پودے لگا رہے ہیں، درخت لگانے کا کام کر رہے ہیں. ایک نبی، تمام نبیوں کے سردار نا، خود درخت لگا رہے ہیں اور ان کی رہائی کا سامان کر رہے ہیں. سونا بھی اپنے بارگاہ سے ان کو دے رہے ہیں کہ چلیں بھئی میرا سلمان جو ہے نا آزاد ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ ان کو اہل بیت میں بھی شامل فرمایا. کتنی بڑی بات ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اہل بیت میں شامل فرمائے وہ ایک عام شخصیت نہیں ہو سکتی. اور آپ کو دین اسلام سے جو ہے نا بڑی محبت تھی. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ہم لوگ، ہمیں دین مل گیا گھر بیٹھے بیٹھے. صحیح ہے. ہمارے دادا پردادا ہمارے والد ایمان والے تھے تو گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں دین مل گیا. تو ہمیں شاید اتنی دین کی جو ایک اہمیت ہونی چاہیے شاید وہ ہمیں نہیں ہوتی ہے. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنے دھکے کھائے ہے نا، آپ کتنی جگہ غلام بنے، آپ کتنے ہاتھوں پر بکے، کتنے سارے راہبوں کے پاس ہو کر آپ کتنا سارا اپنے زندگی کا بہت بڑا ٹائم پیریڈ آپ نے اسی میں گزار دیا. آپ جو نا مخلص، اور آپ کی سیرت میں بھی آتا ہے کہ آپ بالکل سادہ رہنے والے تھے اور بالکل سادہ اور قناعت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اکثر اپنا وقت گزارنے والے، ایسی آپ سادہ شخصیت تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بڑا پیارا سفر تھا جو آپ نے سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا. ناظرین اکرام، جس باغ کا یہاں پر ذکر ہوا وہ باغ آج بھی موجود ہے، اور مدینہ پاک میں آپ جائیں تو وہ باغ ملاحظہ کر سکتے ہیں. قریب میں ہی وہ باغ موجود ہے. اللہ کریم اس باغ کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے اور اس باغ سے جو کھجوریں حاصل ہوتی ہیں ان کو بھی کھانا نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم آج جو ہم نے واقعہ سنا ہے اس میں سے جو اچھی باتیں ملی ہیں اس پر عمل کریں گے، جیسا کہ دین اسلام کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی فضیلت کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. ناظرین اکرام، اگلا ایپیسوڈ جب آئے گا تو انشاءاللہ الکریم اس میں ہم ایک نیا واقعہ اور ایک نیا سفر لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور،
گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔